آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب۔ میں نے نبوت کے تمام صفات میں آپ میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی، آج میں نے ان کا مشاہدہ۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان کی گئی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ ترش اور روح اور سخت دل کے مالک ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ جب ہم سیرت سرور عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا۔ آپ کے اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق اور برتاؤ اس طرح کا تھا کہ آپ کا ہر ساتھی یہ محسوس کرتا کہ میں اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ قریبی ہوں اور آپ مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی بدولت لوگوں کے کام، ان کی مدد اور مشکلات میں ان کے ساتھ تعاون کر کے کوئی بھی شخص اپنی قوم کا قائد بن سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے جہالت کا دورہ تھا، ظلمت عام تھی، غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ظلم عام سی بات تھی، غلاموں کا کوئی پرسان خالہ نہ تھا، مگر اس کے باوجود بعض شخصیات کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عبداللہ بن جدعان سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نہایت امیر شخص تھا، وہ لوگوں کے کام آتا، ان کو کھانا کھلاتا، صلح رحمی کرتا، کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو پیش رہتا، بلکہ رات کے اس وقت کہ پرندے مکہ میں اعلان کرتے تھے کہ ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔ ایک مرتبہ یمن کے علاقے زبید سے ایک تاجر اپنی بیٹی کے ہمراہ مکہ آیا ہوا تھا۔ اس تاجر کا سامان عاص بن وائل نے خرید لیا۔ عاص بن وائل مکہ کا بڑا چودھری تھا، اسے یقین تھا کہ کوئی اس کے خلاف نہ تو گواہی دے گا نہ ہی اس کے خلاف اٹھے گا۔ عاص نے زبیدی کا حق روک لیا اور مطالبہ کرنے کے باوجود دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع، سویم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے اشعار پڑھنے لگا، جس میں اس نے دہائی دیتے ہوئے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ اس کے درد بھری داستان سن کر ایک ہاشمی نوجوان زبیر بن عبد المطلب کو جوش آ گیا، یہ اللہ کے رسول کا چچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے مکہ میں اس طرح لوگوں پر ظلم روا نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی کوشش سے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ ملایا اور پھر اس کے گھر پر بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبدالعزی، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا۔ آپس میں عہد پیمان ہوا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، ہم سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر ہی رہیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا انبیاء محمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اجتماع میں تشریف فرماتے۔ غریبوں کی مدد کرنا کسی بھی شخص میں اعلیٰ اخلاق و صفات کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول تو خلق عظیم کے مالک تھے، اس لیے جب آپ شرف رسالت سے مشروف ہوئے تو آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسا معاہدے میں شریک تھا جس کی عوض مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر اب دور اسلام میں مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو اس پر ضرور لبیک کہوں گا۔ معزز قارئین، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اسلام تو سرایہ دین رحمت ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحیم، رؤوف، کریم اور رحمان الرحیم شامل ہیں۔ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے بھی انہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جس کی گواہی ہماری ام جان سیدنا الانسا العالم خدیجہ الکبریٰ نے بھی دی تھی۔ پہلی وحی رمضان کے مبارک مہینے میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ غیر
جب آپ گھر تشریف لائے تو بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ سید خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اوڑھنے دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ پھر آپ نے سید خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لیکن سید خدیجہ نے آپ کی اعلیٰ اخلاق کی جو گواہی دی ان الفاظ کو پڑھیے اور غور کیجیے۔ سیدنا فرماتی ہیں قطعاً نہیں، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں آنے والے کی مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ قاریان کرام، یہ ہیں ایک اعلیٰ اخلاق کے حامل شخص کی خوبیاں کو وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ بھلائی کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ کی زندگی ایسے کتنے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صرف اپنی امت کے لیے ہی نہیں بلکہ جو لوگ اپنی امت میں شامل نہیں ان کے لیے بھی بڑے خیر و خواہ تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک 9 عمر یہودی لڑکا اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ کے لیے وضو کے پانی کا لوٹا رکھتا، پاپوش مبارک سیدھا کرتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا اللہ کے رسول کے پاس چند دن نہ آیا تو آپ نے معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ تو بیمار ہے۔ امت کی سب سے معزز ترین شخصیت اس ادنی خدمت گزار کے گھر تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھے۔ اس کے والد بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ عزت و شرف کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے رسول بالنفس نفیس اس یہودی کے گھر میں تیمارداری کے لیے موجود ہیں۔ وہ شفیق اور رحیم نبی دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑکے کا آخری وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے رسول اس کے ساتھ خیر و خواہی اور بھلائی فرما رہے ہیں۔ اس کی آخرت کی فکر دامن گیر ہے کہ آخری لفظ لا الہ الا اللہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام اس یہودی لڑکے کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ وہ 9 عمر لڑکا ایک مربی اور محسن کی زبان سے اپنی ہمدردی اور خیر خواہی کے کلمات سن رہا ہے۔ وہ اس عظیم شخصیت کا پہلے سے گرویدہ تھا اور تیمارداری کے لیے بھی نفس نفیس اس کے گھر آ کر اسے مزید عزت اور شان بخشی تھی۔ وہ تو آپ سے محبت کرتا تھا مگر وہ بھی اپنے والد کی کفالت اور حصار میں تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا اپنے باپ سے اسلام قبول کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پر اسلام کی دعوت دی۔ اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو اور جو کچھ محمد نے کہا اسے کہہ دو۔ اس لڑکے کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کے کلمات نکلے اور پھر اس کی جان کف سے انصری سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے رسول اس لڑکے کے حسن خاتمہ پر بڑے خوش ہوئے اور زبان اقدس سے کہنے لگے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں حکم دیا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ۔ یہ تھی نبی کریم کی خیر و خواہی۔ ذرا غور کریں اس واقعہ کے اندر کتنے اسباق پہنا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بالکل درست ہے۔